ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، اکتوبر کی 29 اور ربیع الثانی کے 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ سیاحت کرگل نے آج سعید مہدی میموریل ہال میں ہوم اسٹے کے لیے ضروری ساز و سامان تقسیم کرنے کے علاوہ ضروری جانکاری فراہم کیے. اس موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ہل کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان خصوصی، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر چوٹاشی کے علاوہ محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر کنجس آمو، اے ڈی سی غلام محی الدین، کونسلرز اے ڈی ٹورزم کرگل رحمت اللہ بٹ، دیگر ضلع افسران اور ہوم اسٹے سے وابستہ صارفین کی خاصی تعداد موجود تھے. سی ڈاکٹر جعفر آخون نے اس موقع پر کہا کہ محکمہ سیاحت نے ضلع میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے لوگوں کو ہوم اسٹے کی سہولیات فراہم کی تاکہ لوگوں کو روزگار میسر ہو سکے. تاہم موصوف نے لوگوں کو ان کا صحیح استعمال کرنے پر زور دیا. اس موقع پر مقررین نے معروف بین الاقوامی تنظیم نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے طرف سے کرگل کے سرو وادی کو دنیا کے 25 بہترین سیاحتی مقام قرار دیے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کرگل کے سرو وادی کو بین الاقوامی سیاحت میں ایک مقام ملنے پر تمام اسٹیک ہولڈر کو مبارکباد دی. اور لداخ یوٹی انتظامیہ، پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل اور محکمہ سیاحت کو اس موقع کا استفادہ کرتے ہوئے وادی سرو کو آئندہ تشہیراتی پروگراموں میں اولین ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا. مقررین میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ڈائریکٹر سیاحت کنجس آمو، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیاحت حاجی محمد حسین، ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے نمائندے محمد کاظم اور مزمل حسین منچی، ڈائریکٹر روٹس لداخ کے نام قابل ذکر ہیں. خطے لداخ کے پرندوں کے انواع و اقسام اور ان کے تحفظ پر ایک جامع کتاب کا آج کمشنر سیکرٹری جنگلات پدمامو کے ہاتھوں لیہ میں رسم اجرا عمل میں لائی گئی. کتاب میں مصنف نے اپنے دوران ملازمت پرندوں کے قیمتی تصاویر جمع کیے ہیں. یہ کتاب خطے لداخ میں جنگلی حیاتیات، خصوصاً پرندوں کے انواع اقسام اور ان کے رہائشی جگہوں کے بارے میں وسیع تفصیلات رکھتی ہے اور طلباء، محققین اور لائبریریوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. مصنف کتاب محمد عباس نے دوران ملازمت لیہ اور کرگل اضلاع کے مختلف دور دراز علاقوں کا سفر کے دوران یہ مواد جمع کیے تھے. سونمرگ میں پیش آئے ایک المناک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق ایک آئل ٹینکر زیر نمبر PB13BI 0587 اور ایک آلٹو گاڑی زیر نمبر JK 076871 آپس میں ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں آلٹو میں سوار ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق اس دلدوز حادثے کے نتیجے میں محمد رضا بیت اللہ جاں بحق ہوا ہے جبکہ ذاکر حسین ولد حاجی محمد ہادی ساکن سیلسکوٹ شدید زخمی ہوا ہے، جس سے فوری علاج معالجے کے لیے PHC سونمرگ پہنچایا گیا، جہاں سے مزید علاج و معالجے کی غرض سے سکم سورا منتقل کیا گیا. مقامی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے. حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق لداخ کے بالائی علاقوں سمیت پورے لداخ میں آج دن بھر آسمان ابر آلود رہا اور آندھی چلتی رہی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کافی حد تک گراوٹ دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ اونچے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی ہے.
تاہم اس درمیان کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کے آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے اور زجلا پاس پر ہلکی برف باری ہونے کی خبر ہے، لیکن اس سے ٹریفک آمد رفت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کو کہا کہ ہندوستان میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کا نظام نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ملک میں کام کا ایک نیا کلچر ابھر آیا ہے۔ مسٹر مودی نے یہ بات یہاں ہندوستانی فضائی سروس کے لیے ٹرانسپورٹ طیارے C-295 کے نئے مینوفیکچرنگ یونٹ کے افتتاح کے دوران کہی۔ یہ یونٹ ٹاٹا گروپ اور یورپ کی ایئر بیس ایرو اسپیس انڈسٹریز کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ ہندوستان میں قائم C-295 طیارہ سازی کا کارخانہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان آج دنیا میں طیارہ سازی کے شعبے میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے۔ لبنان کی عوامی اور انقلابی تحریک حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ نعیم قاسم حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ اور المیادین نے خبر دی ہے کہ حزب اللہ لبنان کی مرکزی کونسل نے شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید سید حسن نصر اللہ کا جانشین منتخب کیا ہے۔ واضح رہے کہ سید مقامت سید حسن نصر اللہ 28 ستمبر کو بیروت حملے میں شہید ہوئے تھے۔ سید حسن نصر اللہ شہید عباس موسوی کے شہادت کے بعد حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے اور اسی وقت سے یعنی 32 سال سے استقامتی محاذ کے پرچم تلے غاصب صہیونی حکومت اور عالمی سامراج کے خلاف برسر پیکار تھے اور آخری دم تک قبلِ اول بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی عوام کی حمایت کی راہ میں لڑتے رہے اور اپنی جان اسی راہ میں نچھاور کر دی۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے المیادین کے حوالے سے کہا ہے کہ حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے حیفا سمیت مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ حیفا اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں کم از کم 5 میزائل داغے گئے۔ عبرانی میڈیا نے مزید کہا کہ حزب اللہ کا ایک میزائل نہاریہ اور دوسرا کریات موتسکین میں گرا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کے بعد حیفا، عکا، کریوت، عرب، العرامشہ، المطلع، شتولہ، شومیرہ، ایون، مناہم اور نتوعہ میں خطرے کی سائرن بجائے گئے۔ المیادین نے جنوبی لبنان میں اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ سرحدی علاقے عدسیہ اور کفر کلا میں حزب اللہ کے مجاہدین اور صہیونی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔